کیا وجوہات ہیں کہ پی آئی اے کے فلائٹ آپریشن میں اتنے مسائل آ رہے ہیں؟ آج بھی کینیڈا کا ایک معاملہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک لیٹر آپ لوگوں کو دیا گیا، وارننگ دی گئی اور فلائٹ آپریشن خطرے میں پڑ گیا تھا، پھر ہنگامی طور پہ آپ لوگوں نے ادائیگی کی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بہت زیادہ خسارہ بڑھ گیا ہے یا مینجمنٹ کام نہیں کرنا چاہ رہی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے بڑی وجہ جو بار بار آپ کے پروگرام کے اندر بھی ہم بارہا اس کا ذکر کر چکے ہیں، دیٹ از بیلنس آف پیمنٹ. جی جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ اس ٹائم پہ تھوڑا سا ہمارا بگڑا ہوا ہے، جس کے اندر چونکہ ہم سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کا بڑا حصہ ان کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، اور جو رہی جو رقم بچتی ہے وہ پھر آپ کے آپریشن ایکسپنسز کے لیے دستیاب ہوتی ہے. جس طرح فار ایگزامپل آپ جتنا مرضی ریونیو کمائیں، جو ریونیو آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، تو جن لوگوں سے آپ نے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پہلے اس ریونیو کے اندر سے اپنی قسطیں پلس جو پرنسپل ہے وہ اس کا اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی ماندہ رقم ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ چھوڑتے ہیں. تو اسی ادائیگیوں کے توازن کی وجہ سے جو اس میں عدم توازن قائم ہو گیا، اس کی وجہ سے اس طرح کی مشکلات درپیش آ رہی ہیں. لیکن پی آئی انتظامیہ صرف لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اپنا کام دلجوئی کے ساتھ کرنے کے لیے، اور وی آر ٹرائنگ کہ ہم جتنی جلدی کی ہو سکیں اس عدم توازن کو ہم جو ہے وہ مینج کریں. جی کینیڈا کا جو فلائٹ آپریشن ہے اس حوالے سے کیا معاملہ آج پیش آیا؟ انہوں نے آپ کو مراسلہ دیا اور کہا کہ رقم آپ فوری طور پہ ادا کریں ورنہ پھر یہاں پہ آپ فلائٹ آپریشن آپ کا جاری نہیں ہو سکے گا. پھر پی آئی اے ایک دم سے جاگی اور اس نے رقم فوری طور پہ ادا کی اور فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا. یہ کیا ماجرا تھا؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال آپ نے اس لیے کیا بیکاز اس کے اوپر صبح سے جو گردش کر رہی ہیں وہ ذرا تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ شاید ہمارا آپریشن کینیڈا کا بند ہونے والا ہے یا اس کے بند ہونے کا کوئی امکان ہے. اس بات پہ کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. آبویسلی ہم نے ان کی پیمنٹ کرنی تھی، پیمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو رہی تھی، تو انہوں نے ہمیں ایک مراسلہ بھیجا. جی لیکن جب ہماری فلائٹ وہاں پہ گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم نے ایک مراسلہ بھیجا، اس کی پیمنٹ آپ کلیئر کریں. تو اس ٹائم پہ پاکستان میں گہری رات تھی، لیکن اسی دوران پوری انتظامیہ نے پوری رات اس کے اوپر جاگ کے کام کیا، اور ہم نے پیمنٹ ارینج کر کے راتوں رات ہم نے ان کی پیمنٹ جتنی تھی وہ ساری کی ساری کلیئر کر دی. اور فلائٹ آپریشن وہاں سے ابھی بحال ہے، اور فلائٹ جتنی ہے وہ کل بھی ہماری ایک فلائٹ ہے جو کہ کل صبح روانہ ہوگی. وہ بالکل ہر قسم کا نارمل ہے، اور کسی قسم کی کوئی بندش کا یا کسی قسم کے متاثر ہونے کا کینیڈا کے اوپر کسی قسم کا کوئی امکان نہیں. آپ جی نے کہا آپ نے پیمنٹ ارینج کی، کہاں سے ارینج کی پی آئی اے نے؟ جی اپنے وسائل سے ارینج کی. ہماری جو ڈالرز کی پیمنٹ آتی ہیں وہ ہماری انٹرنیشنل اکاؤنٹ کے اندر آ کے گرتی ہیں، اسی اکاؤنٹ سے ہم نے جو ہے وہ پیمنٹ ان کو آگے کی. اچھا، ہم نے دیکھا تھا ماضی میں کہ اگست میں پی آئی اے ورکرز کو جو سیلریز جاری ہوئیں وہ سول ایویشن اتھارٹی کا اکاؤنٹ سے ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بینک سے آپ لوگوں نے بورو کر کے تنخواہیں جاری کیں. تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب سیلریز دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. کیا اس مہینے کی سیلریز آپ لوگوں نے ادا کر دی ہے؟ اور آئندہ آنے والے مہینوں میں کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، گزشتہ 2 مہینوں کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ کچھ ادائیگیوں کا دباؤ پی آئی کے اوپر بہت زیادہ تھا، کچھ جی کرٹیکل پیمنٹس جو پی آئی نے کرنی تھی، جس کی وجہ سے فنڈ جو ہیں ہمیں ایکسٹرنل سورسز سے لینے پڑے. ہمیں ریگولیٹر سے بھی ہم نے پیسے ارینج کر کے ہم نے اگست کے مہینے کی تنخواہیں دیں، ستمبر کے مہینے کی تنخواہ ہم نے ایک نجی بینک سے حاصل کر کے کی. لیکن وہ ساری کی ساری شارٹ ٹرم لائبلٹیز تھی، شارٹ ٹرم لونز سے، اور اس لونز جو ہیں وہ پچھلے مہینے ہی کے اینڈ میں واپس ادا کر دیے گئے تھے. اس مہینے تھوڑا سا دباؤ کم ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ جو اس مہینے کی سیلری ہے وہ ہم نے گزشتہ روز ادا کر دی تھی، اور وہ اپنے ہی وسائل سے ادا کی تھی. جو اپنی ہماری سیلز پروسیڈ ہے انہی میں سے یہ پیمنٹ کی گئی. اچھا، جی کتنے طیارے اس وقت پی آئی اے کے گراؤنڈ ہیں؟ کتنے اس وقت فلائٹ آپریشن میں مصروف ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. بڑی خبریں زیر گردش ہیں کہ فلائٹ آپریشن بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے، پی آئی اے کے متعدد طیارے گراؤنڈ ہو گئے ہیں، بلکہ مینٹیننس کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور کئی کئی مہینوں کئی بلکہ کچھ سالوں تک طیارے گراؤنڈ ہیں. تو کیا ہے یہ؟ کیا یہ اس میں صداقت ہے، یا کتنے طیارے ہیں جو واقعی میں گراؤنڈ ہیں اور کتنے فلائٹ آپریشن میں مصروف ہیں؟ کیونکہ جتنے بھی مسافر ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں. دیکھیں، اس کے اندر دو باتیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ طیاروں کی کل تعداد جتنی بھی ہو، ان میں سے کچھ طیارے ہر وقت مرمت یا مینٹیننس کے اندر ہوتے ہیں. ان کی اسکیجول مینٹیننس ہوتی ہے جو ہر کچھ مہینے بعد جہازوں کے اوپر ڈیو ہوتی ہے، اور وہ اپنے اسکیجول کے حساب سے مینٹیننس کے اندر جاتے رہتے ہیں. ابھی بھی بہت سے طیارے اسکیجول روٹین مینٹیننس کے اندر ہیں. کسی کے اوپر پینٹ کا کام ہو رہا ہے، کسی کے اوپر جو ہے جو اس کی انجن ہے اس کی اوور ہالنگ کا کام ہے، کسی کا سی چیک یا بی چیکس ہو رہے ہیں، جو ایویشن کی اصطلاح کے اندر ایک نارمل باتیں. سو وہ اپنے طیارے تو اس کے اوپر رہتے ہیں. اس ٹائم پہ جو آپ نے پوچھا، آج تقریباً 19 طیارے جو تھے وہ ہمارے اسکیجول کے اندر شامل تھے. جو ہمارا اسکیجول ہے وہ 19 طیاروں کے اوپر چل رہا تھا. کل کا بھی یہی ہے. اسکیجول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ کا ہیوی اسکیجول ہے اتنا طیارے آپ کے زیادہ سرکولیشن میں آتے ہیں، باقی طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر رہتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیں یہاں پہ سمجھنی پڑے گی کہ جو یہ پروازوں کی تاخیر ہے یا پروازوں کی تاخیر والا معاملہ جو کہ پریشانی کا سبب بنتا ہے مسافروں کے لیے،
اس کا تعلق جہاز کی ٹائملی مرمت کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق جہاز کی فلائٹ سیفٹی کے ساتھ؟ پی آئی انتظامیہ کی کلیئر کٹ اس کے اوپر انسٹرکشنز ہیں کہ فلائٹ سیفٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ایون ان چیزوں کے اوپر بھی جو کہ الاؤڈ لمٹس کے اندر آتی ہیں۔ ہم جس رجیم کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر ایون الاؤڈ بھی ہیں کوئی چیزیں، اس کے باوجود جب تک چیز مکمل طور کے اوپر صحیح نہیں ہوتی، کتابوں آتی ہیں، جب تک اس کی مکمل مطمئن کن ہونے کی حیثیت کا آپریٹ نہیں